मैं कामरेड असमत आज मौजूद हूँ मिसिंग पर्सन के एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक बड़ी हस्ती हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जिसको मैं अगर बलूचिस्तान का चे गेवेरा कहूँ तो मैं कोई गलत नहीं हूँ, अगर इसको मैं फेडरल कास्ट्रो कहूँ बलूचिस्तान का तो मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं इसको नेल्सन मंडेला कहूँ बलूचिस्तान का मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मामा एक महकूम लोगों की महकूम कौमों की आवाज़ है। जब भी आप देखते हो लापता अफराद की बाज़ाबी की दुआएं करते रहते हैं, आवाज़ बुलंद करता रहता है। आज मैं मौजूद हूँ मामा कदीर बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन का वाइस चेयरमैन मामा कदीर के साथ मौजूद। मामा कदीर बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन का वाइस चेयरमैन, जिसने 4 महीने मुसलसल पैदल सफ़र करते हुए कोयटा से कराची तक और फिर कराची से इस्लामाबाद आवाज़ जो है वो यूएनओ तक पहुंचाने की कोशिश की इस्लामाबाद से कि हमारे यहाँ इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करते आ रही है पाकिस्तानी इदारे हैं, और उसको ये आवाज़ पहुंचाया कि आप जो यहाँ पे इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसके बारे में लोगों की तंजीमें हैं वो उस पर आवाज़ उठा है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मामा कदीर से उसकी सेहत के बारे में, वो यहाँ पे बीमार था तो उस सेहत के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेहरबानी, बड़े आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बोलने का। इस वक्त मेरा जो उम्र है 81 साल 6 महीने है और ये जून आने वाले जून में 82 साल मेरे पूरे होंगे। अगर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, तौफीक दी आइंदा काम करने का, तो ये आवाज़ इंशाअल्लाह ताला उठता रहेगा मिसिंग पर्सन्स का। सेहत मेरा अभी भी ख़राब है और सेहत मेरा सही नहीं है, लेकिन इसको कैंप को भी बंद करना नहीं है और इसको चलाना है। वो कि पाकिस्तान या अदारे खुश हैं कि मामा बीमार हो जाए और ना आए, कैंप बंद रहे, इसकी आवाज़ बंद हो, बैनुल अक़वामी सतह तक इनकी आवाज़ न जाए। तो इसलिए मैं अपने बीमारी को भी दरगुज़र करके इस आवाज़ को उठाने के लिए फिर वापस कैंप आया हूँ। इलाज अपना यहाँ बीएमसी से करवाया, फिर उसके बाद डॉक्टरों के मशवरे से मैं कराची चला गया, वहाँ भी इलाज करवा के थोड़ा बहुत सेहतमंद हो के वापस आ गया हूँ। बिल्कुल मामा, यहाँ पे मेरे सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आपने जो है 82 साल के उम्र में, उस टाइम आपका जो उम्र था वो 72 साल की उम्र में आपने 2400 किलोमीटर का इतना लंबा सफ़र तय करते हुए आपको क्या ज़रूरत पेश आया कि इतने लंबा सफ़र यहाँ से कोयटा से लेके कराची और कराची से लेके इस्लामाबाद तक करते हुए कौन सा ऐसा ज़रूरत आपको पेश आया? लेकिन ज़रूरत तो हमें हर वक्त हुआ है कि हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारी लोगों को उठा के अक़ूबत खानों में बंद करते थे और उन पे तशद्दुद करते थे, और उनकी मसख़शुदा लाशें भी हमें मिली है, जिसमें मेरा अपना लड़का जलील रेकी को भी उठा के ले गए और उनकी मसख़शुदा लाश भी मुझे मिला। लेकिन मैंने खुशी खुशी खंद पेशानी से उसको कबूल कर लिया कि चलो ज़ालिम अपना जुल्म करता रहेगा और हम सहते रहेंगे। तो यही मुझे ख्याल आया कि एक लॉन्ग मार्च क्यों न करूं मैं, लंबी लॉन्ग मार्च, ताकि दुनिया को ये आवाज़ पहुंच जाए और दुनिया जान जाए कि वाकई के बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रहा है। इसमें सिर्फ बलोच नहीं, पठान भी शामिल हैं, सिंधी भी शामिल हैं, ये सब के साथ ये ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। तो मैंने ये तय कर लिया कि एक लॉन्ग मार्च तवील मुझे करना है, तो इस लिहाज से मैंने ये तवील लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया। जी बिल्कुल मामा, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि मामा आपका जो बेटा था जलील रेकी, जिसको 13 फरवरी 2009 को जो है अगवा करके लापता करके फिर 3 साल के बाद उसकी मसख़शुदा लाश था जो आपको मिला, तो उस वक्त जब आपने अपने बेटे की लाश देखा तब आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, मुझे तो यहाँ बहुत से तवील कहानी है, टाइम कम है, इसलिए मैं मुख्तसर करता हूँ कि यहाँ जब मेरा लड़का लापता हो गया तो उस वक़्त मैं बैंक में मुलाजिम था। 4 महीने मेरी रिटायरमेंट से रहते थे। जब रिटायरमेंट ख़त्म हुआ
मेरा सर्विस ख़त्म हुआ, रिटायरमेंट पे मैं आ गया, तो ये कैंप का इफ्तिताह हमने कर लिया। तो यहाँ मेरे लड़के को ले गए थे 13 फरवरी को। जब यहाँ मैं कैंप लगा रहा था सुबह के टाइम, तो एक शख्स आया, नाम उसका चलो मैंने बहुत लिया है, अभी नहीं लेता हूँ। मुझे कहता है कि ये कैंप बंद करो। मैंने कहा क्यों बंद करूँ? कहता है कि आप मुझे भेजा गया है एजेंसियों की तरफ से कि मामा को बोलो ये कैंप बंद करें। मैंने कहा ये कैंप किसी सूरत में बंद नहीं होगा। दूसरे दिन वो फिर आए, उन्होंने कहा कि इस तरह करेंगे, हमें 25 लाख रुपए दें, आपके बेटे को हम छोड़ेंगे। मैंने कहा ये अच्छी बात की आपने, मैं जलील के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं पूरे जितने भी बलोच हमारे बेटे हैं, भाई हैं, फर्जिंद हैं जलील की तरह, मैं उनके लिए बैठा हूँ। अगर आप जलील की बात न करें, सब बलोचों की बात करें, सब के लिए मैं पैसा जमा करके जोली फैला के बलोचों के पास, पठानों के पास, सिंधियों के पास जाऊंगा कि मेरी मदद करें ताकि हमारे बच्चे रिहा हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं आप अपने बेटे, मैंने अपने बेटे के लिए मैं बात करूंगा ना, अपने बेटे के लिए मैं बैठा हूं, ये सारे मेरे बेटे हैं। तीसरे दिन फिर वो आया कि अगर आप ये मेरा मुतालबा नहीं मानेंगे तो आप अपने बेटे की लाश का इंतज़ार करें। तो मैंने कहा ये मुझे खुशी होगी कि अगर ये अपने वतन के लिए, सरज़मीन के लिए अगर वो अपना सर देवे, कुर्बान करे, शहीद हो जाए, तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या फ़ख्र होगा। कहता है अच्छा। चला गया। 1 महीने के बाद वाकई कि मेरे लड़के का मुझे इत्तला मिला, उसको उठाए थे क्वेटा शहर से, और उसकी लाश जो है ना मंद में एक जगह है शिराज़, जो बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, वहाँ उन्होंने उसकी लाश फेंकी एक और साथी के साथ। ठेकेदार यूनुस के नाम से, वो पंचकूर का रहायशी था, तो दोनों का लाश उन्होंने, तो वहाँ लोगों ने देख भी लिया और आवाज़ भी सुनी कि उनको हेलीकॉप्टर से उन्होंने फेंक दिया था, और 3 बुलेट भी किए थे, एक सीने में या 2 सीने में, एक सर में, पेशानी पे, और उनके पीछे हाथ माथ भी टूटे हुए थे। जो हेलीकॉप्टर से अगर आप उनको गिराएंगे तो ज़ाहिर है कि वो ज़ख्मी होंगे, पत्थरों पे गिरेंगे। तो फिर मुझे डीसी तुर्बत, SHO और असिस्टेंट कमिश्नर का कि मामा हम आपके लड़के का लाश ले आ रहे हैं। मैंने कहा उसको आप हाथ नहीं लगाएं, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर सकता हूँ, आप लोगों ने जो काम करना था वो कर लिया, अब मैं उसका लाश ले आने का भी काबिल हूँ। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को भेजा, उनकी लाश उठा के उन्होंने 2 दिन के बाद हमारे आबाई गांव सूराब लाए। तो उसका एक छोटा बच्चा था, जब उसको ले गए 2.5 साल का था, तो उसके दिल में सुराख था पैदाइशी। तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसको नहीं बताना कि आपका वालिद जेल में है या अकूबत खानों में है या फिलहाल, ताकि उसको शाक न लगे, सदमा ना हो, तो क्योंकि पहले ही दिल का मरीज़ है। तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था और उठाता था हमेशा, उसके साथ मानूस था बच्चा। तो जिस दिन उनकी लाश आई, तो अभी मैं बच्चे को, वो उस वक्त 5 साढ़े 5 साल का हो गया था, तो मैंने कहा कि ये आपका वालिद हैं। तो आप रोज़ाना पूछते थे कि हम लोगों ने मुझे बहुत मना किया कि मत दिखाएं। मैंने कहा बस आज देखने दे। दिखाया उसको, कहता है इसको इस तरह किसने मारा है? मैंने कहा एजेंसियों ने, ISI वालों ने उठाया, तो ज़ाहिर है वही मारेंगे। तो ये ख़बरें बहुत नशर हुई मीडिया पे, और BBC ने इंटरव्यू किया, तो मुझे कोई तकलीफ़, मुझे कोई शाक नहीं हुआ। मैं खंदा पेशानी से उसको कबूल कर लिया कि वाकई के जालिम जुल्म करते हैं, हमें सहना पड़ेगा। रोने से धोने से तो कुछ नहीं होगा, 2 आंसू बहाए ना कोई बात ही नहीं है। तो मैंने घर वालों को सबको मना किया था कि शहीद है, इसके लिए रोना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमने ये शहादत उनकी कबूल की और अपना जद्दोजहद मैंने तेज़ किया। वो कि उसको शहीद किया गया, लेकिन मेरा कैंप बंद नहीं हुआ। उनका ख्याल मामा जो है ना अभी कमज़ोर होगा और अपना कैंप बंद करेगा, हमने जो हरकत की उस पे शायद मामा खौफज़दा होगा, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए कोई माना नहीं रखते।
کہ میں نہ خوفزدہ ہوا نہ خوفزدہ ہوتا ہوں. آج تک آپ کے سامنے 14 سال سے میں یہاں بیٹھا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کی مجھے دھمکیاں، طرح طرح کے تھریٹس، طرح طرح کی مجھے تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن میں ان سب کو برداشت کرتا رہا. اور آج آپ کے سامنے کہ کیمپ بدستور چل رہا ہے. بالکل ماما، جب آپ پیدل لانگ مارچ کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک کر رہے تھے، تو آپ کو ریاستی اداروں کی طرف سے کون سے ایسے رکاوٹیں پیش آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، اور آپ کو کیسی دھمکیاں دی گئی، اور کیا ماما آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ لیکن موت تو ایک دن آنی ہی چیز ہے. چاہے میں احتجاج کروں بھی موت آئے گا، چاہے میں 1000 سال زندہ رہوں بھی موت آئے گا، چاہے میں 2 سال رہوں بھی موت آئے گا. موت برحق ہے، اس سے پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی لانگ مارچ میں تکلیفیں ہمیں بہت ہوئیں، اس لیے کہ میں خضدار سے لے کے سوراب سے لے کے کراچی تک ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ہمیں دھمکیاں دیتی تھیں. جو خواتین میرے ساتھ تھیں لواحقین، ان کو نازیبا الفاظ، ابھی وہ میں الفاظ یاد دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی طرح ہم وہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو فحش جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو انہوں نے کہے، لیکن ہم برداشت کرتے رہے. اور مارنے تک بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے لیے بھی ہم تیار تھے کہ چلو ہمیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر وڈ تک پہنچے. وڈ میں پھر اختر مینگل نے ہمارا ساتھ دیا اس وقت، تو ہمیں اپنے گھر میں رکھا. دوسرے دن ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں بھی شامل ہوا. پھر اپنے آدمی انہوں نے کراچی تک یعنی ہب چوکی تک ہمارے ساتھ کیا کہ شاید آپ کو کہیں راستے میں یہ لوگ تکلیف نہ دیں. تو پھر اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ یہ سکوٹی اختر جان کا رہا. اور راستے میں خیر تکلیف تو ہوتا ہے، انسان ہے، تو اس کو بھی ہم برداشت کرتے کراچی تک 27 دن میں پہنچ گئے. تو کراچی جب ہم پہنچے تو کراچی میں ہماری بڑی آؤ بھگت سندھیوں نے، پشتونوں نے، بلوچوں نے مل کے کی، تا ہمیں پریس کلب کراچی تک یہ لوگ پہنچائے، جہاں غنوہ بھٹو اس وقت کے جماعت اسلامی کے سربراہ منور صاحب بھی اور دوسرے جو سیاسی لوگ تھے سندھ کے جی ایم کے اور جسکم کے لوگ ہمارے ساتھ تھے. لاکھوں میں لوگ ہمارے استقبال کے لیے آئے اور ہمارے ساتھ پریس کلب کراچی تک یہ لوگ آئے. بالکل ماما، یہ بات کہ لاپتہ افراد کے لیے کیا آپ نے اقوام متحدہ یونو سے کیا آپ نے اس سے رجوع کیا ہوا ہے، یا اور جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں کیا آپ ان میں سے آپ نے کسی سے رجوع کیا ہوا ہے، اور ان کی طرف سے کیا آپ کو کوئی رسپانس آیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کراچی سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے یہیں سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اقوام متحدہ کے لیے جا رہے ہیں. ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں پاکستانیوں سے کوئی سروکار، کوئی غرض نہیں کہ وہ بے حس ہیں، گونگے بہرے ہیں. یہ اس وقت ہمارے کیمپ کو 2-3 سال ہو گئے تھے لگے ہوئے، تو اس وقت تک کسی نے ہماری وہ سنوائی نہیں انہوں نے کی. تو ہم نے کہا کہ ہم یورپی یونین اور اقوام متحدہ تک جانا چاہتے ہیں. ان کو اپنا سب کچھ لاپتہ افراد کے بارے میں لسٹ بھی دیں گے، مرڈر شدہ لوگوں کی تصویریں بھی دیں گے، نام بھی دیں گے. تو اس لیے پھر ہم مختصر بات یہ ہے کہ ٹائم کم ہے. ہم جب اسلام آباد پہنچے تو راستے میں ہمیں تو بہت تکلیفیں ہوئی، بہت تکلیفیں. اگر میں بیان کروں تو میرا خیال 3 دن لگے گا ہمیں، لیکن میں مختصر کہ یہ ہمیں بہت تکلیفیں دی. جب ہم اسلام آباد پہنچے تو رات کو ہمیں BBC والوں نے اپنے اسٹوڈیو لے گئے. میں نے باقی بچیوں کو وہاں بٹھایا تو وہاں بھی آ کے ISI نے ان کو بہت تنگ کیا، روتے رہے بچیاں. انہوں نے کہا کہ ماما آ جائے پھر ہم چلتے. اس کے بعد پھر ہم اقوام متحدہ کو ٹیلی فون کی کہ ہمیں تو اس طرح کی یہاں تکلیفیں ہیں، صبح ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس نے کہا ماما بے فکر رہیں، ہمارا آدمی گاڑی سب کچھ آئے گا، آپ کو ایک سیف جگہ پہ، محفوظ جگہ پہ آپ کو رکھیں گے.
تو 10-15 منٹ کے بعد یہ لوگ آئے, ہمیں لے گئے اپنے کسی اہلکار کے گھر میں رکھا انہوں نے, اور وہاں ہم لوگ سیف ہوئے. ان کا اپنا سکوٹی تھا, ہمارے خیالداری کرتے تھے. صبح دوسرے دن پھر ہم لوگ گئے, اقوام متحدہ سے ملے, پوری کہانی جتنا بھی تھا ان کو بتا دیا. انہوں نے کہا کہ ماما یہ جو ہم اپنا کیمرہ مین بلا لیتے ہیں, ہمیں کیمرہ کے سامنے یہ لسٹیں اور مرڈر شدہ جتنے بھی لوگوں کے تصویریں یہ ہمارے کیمرہ مین کے سامنے ہمیں دے دیں تاکہ ہم دنیا کو بھی دکھا. تو انہوں نے اپنا کیمرہ مین بلایا, ان کے سامنے ہم نے دے دیا. دوسرے دن پھر ہمیں یورپی یونین والوں نے بلایا جس میں 30 ممالک کے لوگ بھی شامل تھے. انہوں نے بھی یہی بات کی, ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر امریکہ کا کونسل جنرل نے ہمیں بلایا, ان سے بھی ہم نے بات کی اور سب کچھ دے دیا. تو ان کی پریشر کی وجہ سے, اور ان کو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپنے کے ملک میں, آپ کہتے ہیں کہ پرامن ہے اور احتجاج نہیں ہے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں رہی, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے ہمیں اپنے آدمی بھیجے وہاں. اس وقت کا ڈپٹی کمشنر شیردل خان تھا اور پولیٹیکل سیکرٹری ان کا آصف کرمانی صاحب تھے. ان کو بھیجا 6 دن تک. میں نے کہا میں ملاقات نہیں کر سکتا ہوں, میں بریکنگ نیوز کے لیے نہیں آیا ہوں, اگر کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. کہتا آپ ملے. میں نے کہا میں اس طرح نہیں ملوں گا جب تک کہ مجھے شورٹی نہیں دے گا. 6 دن کے بعد آخر انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا. میں نے کہا ایک صورت سے میں ملوں گا. اس وقت کے آرمی چیف جو تھے جنرل کیانی صاحب تھے, ان کو آپ بٹھائیں, ISI کے سربراہ جنرل پاشا کو بٹھائیں, اور اس کے بعد IGFC بلوچستان سلیم نواز تھا, ان کو آپ بلائیں, وزیر داخلہ کو بلائیں. یہ سب ہوں گے پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا. یہاں سے ہم 3 آدمی ہیں, میں ہوں, میرا جنرل سیکرٹری ہے اور اقوام متحدہ کا نمائندہ ہے. کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا جب آپ سے کوئی پاکستانی سربراہ ملاقات کرے تو ہمیں ساتھ رکھ لیں, بلا لینا. تو یہ لوگ ہیں. کہتا نہیں میں ان کو بلا نہیں سکتا ہوں. میں نے کہا پھر بھی میں ملاقات نہیں کر سکتا. پھر میں نے ملاقات نہیں کی ان سے. پھر حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا تھا, میں نے حامد میر صاحب کو بھی یہی کہا کہ سر اس کے پاس کچھ وہ نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, تو میں کیسے ان کے ساتھ ملاقات کروں. جی بالکل ماما, جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ زرداری کی حکومت تھی, پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت تھی, پھر نواز شریف کی حکومت, اور اب عمران خان کی حکومت ہے. اور اس نے جو ہے بہت سارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جو ادارے ہے جیسے عدلیہ ہو گیا اور ریاستی ادارے, کسی بھی ایسے فورم جو پاکستان میں انصاف فراہم کرتے ہیں, کیا کسی سے آپ کی امید رکھتے ہو, کسی سے آپ انصاف کی توقع رکھتے ہو؟ دیکھیں پاکستان میں جو ارباب اقتدار ہیں, عمران سے ہمارے گروپ نے ملا تھا, جو کیمپ لگا تھا اسلام آباد میں, وہاں کافی حکومت کے موجودہ حکومت کے وزراء آئے, ملاقات کی. شیخ رشید جیسے آئے, چودھری فواد آیا, شیریں مزاری آئی, اور لوگ بہت سے آئے. تو آخر ہمارا مطلب یہ تھا کہ ہم عمران سے ملیں گے. آخر انہوں نے ٹائم دے دیا. 18 تاریخ کو ہم نے عمران سے ملا. ہمارے ساتھیوں اس نے یقین دہانی کی, لیکن اس سے کام کچھ نہیں کر سکے اور نہ اس کے بس کی بات تھی. تو اس لیے ہم یہاں کے گورنمنٹ سے, جتنے بھی گورنمنٹ ہیں سائے گزرے ہوئے وہ یا موجود ہے, ان سے ہم نا امید ہیں. ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو آرمی چیف یا ISI کا سربراہ, کیونکہ سب اختیارات ان کے پاس ہیں لاپتہ افراد کا. اگر وہ چاہیں تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے بس کی بات نہیں. کہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنی بھی کوشش کی ہے لاپتہ افراد کے لیے ہے, ظاہر سی بات ہے جب آپ 82 سال سے تقریباً آپ نے 50 اور 40 سال تو اسی میں گزارے ہوں گے, آپ نے جتنی بھی کوششیں کی, کیا اس سے کوئی پیش رفت ہوا ہے؟ اور دوسری بات, اگر پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے پیش رفت تو بہت ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ. اقوام متحدہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. جتنے بھی لوگ ہیں لاپتہ ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک فارم بھیجا ہوا ہے, وہ فارم ہم فل کر کے ڈیلی ان کو بھیج دیتے ہیں.
اور انہوں نے ایک نام نہاد کمیشن بھی بنایا ہوا ہے، چلو ان کو بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن وہاں سے اچ ندارت کچھ نہیں ہو رہا ہے، بیکار ہے یہ کمیشن۔ اس کے لیے ہم نے پہلے ہم پیش ہوتے تھے، لیکن ابھی بائیکاٹ ہیں۔ لوائقین کو ہم نے کہا کہ جو جائے اپنی مرضی سے بے شک جا سکتا ہے، تو ان کے فارم میں ہم پر کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں، لیکن ہمارا رابطہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کا جو اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے ساتھ ہے، اور اقوام متحدہ کو بھی ہم یہ فارم ڈیلی کے ڈیلی جو بھی آتا ہے لاپتہ افراد کے لوائقین وہ پر کر کے ان کو ہم بھیج دیتے ہیں، تو وہاں سے ان کے لیے بہت پریشر آتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فارم میں آ رہے ہیں، وہ پھر لکھتے ہیں مرکز کو، مرکز پھر اپنے طریقے سے ادھر ادھر گول مول کر کے ان کو جواب دے دیتا ہے، لیکن ہمارا ڈیلی ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ جس طرح میں 2017 میں 2019 میں گیا تھا اقوام متحدہ، انہوں نے مجھے دعوت دی، بلایا، ہر سال مجھے کنونشن پہ بلاتے ہیں، لیکن اس سال میں گیا تو ورکنگ گروپ سے ہماری ملاقات ہوئی، سب کچھ ان کو بتا دیا، اور جنرل اسمبلی میں انہوں نے مجھے خطاب کرنے کے لیے بھی ٹائم دے دیا، وہاں بھی میں نے خطاب کی یہی لاپتہ افراد کے بارے میں کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے میرا نام ECL میں پہلے بھی ڈالا تھا جو میں امریکہ جا رہا تھا، جہاز سے ہمیں اتارا اور آف لوڈ کر دیا ہمیں۔ اس کے بعد پھر ہم ہائی کورٹ سندھ سے کیس جیتا تو وہاں سے پھر ہم چلے گئے، ابھی پھر انہوں نے میرا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے 1 سال سے، تو میں کوشش کرتا رہا، آخر سے بلوچستان ہائی کورٹ نے میرے حق میں ابھی پھر دوبارہ فیصلہ دے دیا کہ اس کو جانے دو، اس کا صحت بھی خراب ہے، وہاں اپنا علاج بھی کرائے گا، اور اس کو کیوں روکتے ہو۔ ECL سے نام نکالا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد وزارت داخلہ کر نہیں رہا ہے کہ بھائی تمہارا نام ہم ECL سے ہائی کورٹ بلوچستان نے نکالا ہے، لیکن کل تک بھی میں گیا پاسپورٹ آفس کہ بھائی میرا پاسپورٹ تو دیو یا ریویو کرو، کہتا ہے جی ابھی تک آپ کا نام ECL سے نہیں نکلا ہے۔ میں نے کہا یار یہ صرف ہائی کورٹ کا آپ لوگ وہ وائلیشن کر رہے ہو، اس کے آرڈر کا، کنڈمپٹ آف کورٹ کا کیس میں لگاؤں، کہتا ہے بس اب جب تک نہیں آیا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کا جواب ہے، ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ ہے، بین الاقوامی جتنے بھی ادارے ہیں انسانی حقوق کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے تعاون کر رہے ہیں۔ اس کے پاکستان پہ بہت بڑا پریشر ہے ان کی وجہ سے، تو کبھی کبھی وہ کچھ ریا بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کہ جی دیکھو، حالانکہ اس وقت ہمارے پاس 52,000 کا لسٹ ہے اور 18,000 آدمی کا شہید کر دیے گئے، یہ سارے ہم نامار لسٹ ہیں، ہم ان کو ہمیشہ پیش بھی کرتے ہیں، دیتے بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اقوام متحدہ سے رابطے میں ہم لوگ ہیں۔ ریاستی ادارے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور بلوچستان میں جو ہے بیرونی قوتیں جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے، فنڈنگ کرتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، اور اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ کیا کوئی ثبوت ابھی تک ان لوگوں کو ملا ہے؟ کیا کوئی ثبوت ہے اس بارے میں؟ دیکھیں انہوں نے تو بہت کچھ کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میں لانگ مارچ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ پہ راہ کا الزام لگایا کہ ماما راہ کا ایجنٹ ہے، اس کو جو ہے نا ہر 1 کلومیٹر پہ 1 لاکھ روپے ملتا ہے۔ یہ تو پہلی ان کی جھوٹ۔ اگر میں نے کہا کہ 3,000 کلومیٹر میں نے اس وقت سفر طے کیا ہے تو 3,000 کا آپ حساب لگائیں، کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ یہ کہاں آ گئے، کس نے دیا، کس اکاؤنٹ میں آ گئے؟ کوئی بندہ ایسا بتاؤ کہ وہ مجھے دے دے۔ معمولی پیسہ تو نہیں ہے، کروڑوں میں ہے، 30-36 کروڑ جمع۔ یہ میرے اکاؤنٹ کو دیکھو، کہیں بھی دیکھو کہاں سے آپ کو یہ پیسے ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ الزام لگاتا ہے کہ جو لوگ مزاحمت کرتے ہیں اپنی لیے، بلوچوں کے لیے یا دھرتی کے لیے، وہ راہ کے ایجنٹ ہے یا راہ۔ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ لفاظی ہے، کسی کے پاس کسی کا بھی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ملا ہے ان کو ثبوت، نہ ہمارے سرماچاروں کے بارے میں، نہ ہمارے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں کہ یہ لوگ راہ کا ایجنٹ ہے یا ان کو بیرون ممالک وہ کرتے ہیں۔ اگر اس طرح ہوتا
تو یہ معمولی چیز کو سر پہ اٹھاتے ہیں، اتنے بڑے ایشو کو وہ کدھر چھوڑتے یا مجھے کدھر چھوڑتے. تو یہ لفاظی اور فضول باتیں انہوں نے ایک چینل پہ بھی چلایا تھا، ARY پہ انہوں نے بہت چلایا تھا کہ ماما راک ایجنٹ ہے، ماما پیسے لے رہا ہے، ماما یہ کر رہا ہے، ماما وہ کر رہا ہے، لیکن کچھ نہیں ملا. تو یہ ایسے فضول پروپیگنڈا کرنے میں ماہر ہیں، لیکن ایسا آج تک نہ ان کو کوئی ثبوت ملا ہے، نہ انہوں نے کسی اکاؤنٹ سے نکالا ہے، نہ کچھ کیا ہے. تو یہ اس کو ہم بالکل رد کر دیا ہے اور آئندہ بھی رد کرتے ہیں.